رب قدیر کا بے حد و بے شمار بار شکر و احسان ہے کہ ہمارے رب نے ہمیں یہ مبارک مہینہ عطا فرمایا اور اس مبارک مہینے کے پہلے جمعے کی پربہار ساعتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ رمضان المبارک صبر کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، عبادات کا مہینہ ہے، تسبیح و تحلیلات اور تلاوت قرآن کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کے جمعے کے تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کے اندر اپنے بندوں کی بخشش تو فرماتا ہی ہے، لیکن جب جمعہ آتا ہے تو جمعے کی ہر ساعت میں جہنم سے 10 لاکھ بندوں کو آزاد فرما دیتا ہے۔ تو یہ مقدس اور اپنے دامن میں بہت سا ثواب لیے ہوئے مہینہ ہمارے درمیان آمد پذیر ہو چکا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کو اور 11 مہینوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ اس کی ایک ایک ساعت سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ 11 مہینے کوئی کسی کام میں گزار دیتا ہے تو کوئی کسی فالتو کام میں لگ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 11 مہینوں کے بعد ایک مہینہ ایسا عطا فرمایا کہ جس میں رحمت پروردگار پکار کر اپنے بندوں کو یہ آواز دے رہی ہے کہ اے میرے بندے، تو نے 11 مہینے گناہ کیے، لیکن آجا اس ایک مہینے میں تو میری عبادت کر لے، میں تیری بخشش فرما دوں گا۔ 11 مہینے تو نے کہاں گزارے، کس لہو و لعب میں گزارے، کس دل فریبی میں گزارے اور دنیا کی کن لذتوں میں گزارے، وہ بات الگ ہے، لیکن سن، تیرا رب تجھے رمضان المبارک کے نام سے ایک مہینہ دے رہا ہے کہ اس میں اگر تو اپنے 2 آنسو بھی گرا لے تو تیرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے، تجھے جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے 11 مہینے گزارے اس طرح کہیں یہ مہینہ بھی ہمارے بیچ سے چلا نہ جائے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنا یہ فرض ہے ہر مرد و عورت پر جو بلوغت کی منزل میں قدم رکھ چکے۔ تو اس مہینے کے روزوں کو ہمیں ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ بھرپور کوشش یہ ہونا چاہیے کہ اس مہینے کا ہم ایک ایک روزہ رکھیں گے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا اگر ایک روزہ بھی بغیر عذر شرعی چھوڑ دیا تو زمانے بھر کے روزے اس ایک روزے کی قضا نہیں ہو سکتے۔ یعنی وہ فضیلت جو رمضان المبارک کے ایک روزے سے ملتی ہے وہ زمانے بھر کے روزوں سے پوری نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اس مہینے کی ایک ایک ساعت کو، ایک ایک لمحے کو غنیمت جاننا چاہیے اور اس مہینے کے روزے رکھنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا، خواب میں 2 لوگ آئے اور میرے بازو پکڑے اور مجھے ایک پہاڑ کی طرف لے گئے۔ جب پہاڑ کے درمیان پہنچے، بیچوں بیچ میں پہنچے، تو ایک بھیانک سی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ جب وہ آوازیں آئیں میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آوازیں کس کی ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ مجھے پہاڑ کے اوپر لے گئے تو میں نے ایسے لوگ دیکھے کہ جن کو ٹخنوں کی رگوں سے الٹا لٹکایا ہوا تھا اور ان کی باچھیں پھاڑی گئی تھیں جس سے خون نکل رہا تھا۔ آقا فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا یہ لوگ کون ہیں اور انہیں یہ سزا کیوں مل رہی ہے؟ تو وہ 2 لگے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ تو رکھتے تھے لیکن افطار کا وقت آنے سے پہلے روزہ توڑ دیا کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جو افطار کے وقت سے پہلے روزہ رکھ کر کے توڑ دے اس کی سزا یہ ہے، تو پھر اس کی سزا کا عالم کیا ہوگا جو روزہ ہی نہ رکھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے
روزوں کی اہمیت کو اپنی امت کو بتلایا کہ روزے بہت اہم ہیں، انہیں ہلکے میں مت لینا، چھوٹے چھوٹے عذر بنا کر کے انہیں چھوڑنے کی کوشش مت کرنا۔ عموماً ہمارے اندر یہ کمیاں ہوتی ہیں کہ اگر ہمیں کوئی تھوڑا سا بخار آ جائے، تھوڑی سی کھانسی ہو جائے یا کوئی تھوڑی پرابلم ہو جائے، دیگر کوئی تکلیف سے ہم دو چار ہو جائیں تو ہم یہ بہانہ بنا کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ روزہ فرض ہے اور اس کو رکھنا ہی پڑے گا۔ ایک حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے روزہ نہیں رکھا اس کی زکوٰۃ بھی قبول نہیں، جس نے روزہ نہیں رکھا اس کے نیک اعمال قبول نہیں، کیونکہ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے، اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ اگر ان 5 ارکان میں سے کوئی رکن ادا نہ کیا جائے تو پھر باقی ارکان بھی قبول نہیں کیے جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم منبر شریف پر تشریف لے گئے، پہلی سیڑھی پر پیر رکھا، کہا آمین، دوسری پر رکھا، کہا آمین، تیسری پر رکھا، کہا آمین، خطبہ دیا، وعظ مکمل ہوا، نماز سے فارغ ہوئے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ نے آج عادت کے خلاف کام فرمایا۔ آپ جب منبر پر تشریف لے گئے تو پہلی سیڑھی پر آپ نے آمین کہا، دوسری پر کہا، تیسری پر کہا، اس آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ، جب میں خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف لے گیا تو جبریل امین حاضر تھے، میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا، جو اپنے والدین کو پائے یا دونوں میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت کا مستحق نہ ہو، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ جب دوسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل امین نے کہا کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا پائے، وہ ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے تیسری سیڑھی پر پیر رکھا تو جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، جہاں آپ کا ذکر ہوتا ہو اور وہاں آپ پہ درود نہ پڑا جائے، درود نہ پڑھنے والا ہلاک و برباد ہو جائے۔ میں نے کہا آمین۔ دعا کرنے والا جبریل امین ہے اور آمین کہنے والے نبی پاک ہیں۔ جو دعا جبریل امین کہے اور آمین اس پہ آخری نبی کہیں، اس دعا کے مقبول ہونے میں کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اندازہ لگائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے لیے آمین کہا اور جبریل نے ایسے کے لیے دعا کی جو رمضان المبارک کا مہینہ تو پائے لیکن رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے۔ جو روزے نہیں رکھتا ہے وہ ہلاک و برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ حضور کی آمین قبول ہو چکی۔ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیث مبارکہ سے پتہ لگا کہ رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا یہ بہت بڑے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، چھوٹی چھوٹی تکلیفیں یہ بہانہ نہیں بن سکتی۔ روزہ چھوڑنے کے لیے عذر شرعی چاہیے۔ روزہ وہ مبارک عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حدیث قدسی میں خود ارشاد فرماتا ہے، اور عبادات کا اجر جنت ہے لیکن روزے کا اجر میں خود ہوں۔ یعنی آپ نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، زکوٰۃ دیں گے جنت مل جائے گی، حج کریں گے جنت مل جائے گی، صدقات و خیرات کریں گے جنت مل جائے گی۔ لیکن روزہ ایسی مبارک عبادت ہے کہ اللہ خود فرماتا ہے کہ روزہ دار کے لیے جنت تو ہے ہی لیکن روزہ دار کے لیے اس کا اجر میں خود ہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خود روزہ دار کے لیے ہے، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، مجھ سا کوئی گدا نہیں تجھ سا کوئی سخی نہیں۔ روزے کی کوالٹی 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک روزہ ہوتا ہے عام آدمی کا، اور ایک روزہ ہوتا ہے خاص آدمی کا، اور ایک روزہ ہوتا ہے اخص الخاص کا۔ عام آدمی کا روزہ یہ ہے کہ وہ رکا رہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے۔
خاص آدمی کا روزہ یہ ہے کہ وہ رکا رہے کھانے پینے، جمع اور دیگر لہویات سے۔ اخص الخاص کا روزہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تمام دنیاوی چیزوں سے دور کر کے صرف اپنی لو اللہ تبارک و تعالیٰ سے لگا لے۔ تو روزہ صرف یہ نہیں کہ ہم کھانے سے رک جائیں، ہم پینے سے رک جائیں، جماع سے رک جائیں، بلکہ روزہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی آنکھ کو غلط کاموں دیکھنے سے بھی روکیں، اپنے کانوں کو غلط آوازیں سننے سے بھی روکیں، اپنے پیروں کو غلط جگہ جانے سے بھی روکیں، اپنے ہاتھوں کو غلط چیز پکڑنے سے بھی روکیں، اپنے جسم کے تمام اعضاء کی حفاظت کریں۔ یہ روزہ ہے، اور جب ایسا روزہ ہوگا تو انشاءاللہ وہ نورانیت نصیب ہوگی جو کسی روزے میں آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ ایسا روزہ رکھیں، صرف بھوک اور پیاس کا نام ہی روزہ نہیں، بلکہ آپ اپنے آپ کو روکیں، اپنی آنکھ کو روکیں کہ آنکھ سے کوئی غلط کام نہ دیکھیں، آنکھ سے کسی غلط چیز کی طرف اشارہ نہ کریں، آنکھ سے فحاش ویڈیو نہ دیکھیں۔ اپنی آنکھ سے دیکھیں تو قرآن دیکھیں، اپنی آنکھ سے دیکھیں تو مکہ مدینہ دیکھیں، اپنی آنکھ سے دیکھیں تو مسجد دیکھیں، اپنی آنکھ سے دیکھیں تو والدین کو دیکھیں، اپنی آنکھ سے دیکھیں تو علماء کا چہرہ دیکھیں۔ علماء کا چہرہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہے، والدین کا چہرہ دیکھنے کا فائدہ یہ ہے، قرآن دیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ دیکھنے پر اس کا اجر بھی عطا فرما دے گا۔ اپنے کان کو روکیں کہ اس میں غلط آوازیں نہ جائیں، گانوں کی آوازیں نہ جائیں، گالی گلوچ نہ ہو، کسی کی فحش غیبت اپنے کانوں سے نہ سنیں، کسی کی چغلخوری نہ سنیں۔ یہ آپ کے کان کا روزہ ہے۔ آپ نے اندازہ کیا ہوگا کہ پہلے رمضان المبارک جب آتا تھا تو ایک الگ ہی سرور اور کیفیت محسوس ہوتی تھی، ایک الگ ہی نورانیت آتی تھی، لیکن آج کیا بات ہے کہ ہمیں وہ سرور محسوس نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ شیطان تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے، لیکن شیطان نے جو آلہ ہمارے ہاتھ میں چھوڑا ہے وہ بند نہیں ہوتا۔ وہ جیسا 11 مہینے چل رہا تھا ویسا ہی رمضان میں بھی چل رہا ہے۔ جیسے اس میں فحش ویڈیو 11 مہینے دیکھی تھی ویسے ہی اس مہینے میں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ جیسے گیمز ویڈیوز ہم نے 11 مہینے کھیلے تھے، دیکھے تھے، وہ گیم آج بھی کھیلے جا رہے ہیں۔ وہ سرور اور وہ کیفیت ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی، اور یہ مغربی ایک چال ہے جو مسلمانوں کو ان سے دین سے دور کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ پہلے رمضان المبارک آتا تھا تو لوگ جوک در جوک مسجدوں کی طرف دوڑتے تھے، مسجدوں میں بیٹھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے۔ صرف قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں جگہ نہیں رہتی تھی، لیکن آج ایسا ماحول بن گیا کہ چند ہی لوگ مسجد میں قرآن پڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جن سے مسجدیں بھر جایا کرتی تھی؟ ظاہر ہے ان کو کسی نے روکا ہے، ظاہر ہے ان پر کسی کا اثر ہے، اور وہ سب سے بڑا شیطان موبائل ہے جس نے ہمیں رمضان کی نورانیت سے محروم کر دیا ہے۔